بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ حدیث نمبر 100 سینچری۔ اللہ اکبر، بڑا اس کی ذات کا کرم ہے۔ حضرات محترم، الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا کرم ہے۔ آج الحمدللہ میں آپ کے سامنے ترمذی شریف کی 100 نمبر حدیث پیش کر رہا ہوں۔ اللہ، یہ آپ دوستوں کے محبتیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ دوستوں نے ہی جذبہ دیا ہے، میرے سبسکرائبر نے جذبہ دیا ہے، میرے چاہنے والوں نے جذبہ دیا ہے، میری پوری ٹیم اس میں انوالو ہے، جن کی محبتوں کی وجہ سے یوٹیوب کی پوری ٹیم ہے، جن کی محبتوں کی وجہ سے میں آج الحمدللہ 100ویں حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور غسل کے بعد وضو کرنا ہے۔ 100 نمبر حدیث ہے، غسل کے بعد وضو کرنا۔ اور اس حدیث کی راویہ ہیں اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو صحیح حدیث قرار دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حدیث میں جنت کی چابی نماز اور نماز کی چابی وضو کو قرار دیا گیا ہے۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس کے بغیر مشروط یعنی نماز جائز نہیں۔ غسل مسنون میں سب سے قبل وضو کیا جاتا ہے، جس کی تفصیل گزشتہ احادیث میں موجود ہے۔ تو زیر باس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کے بعد جدید وضو کیے بغیر نماز ادا فرماتے تھے۔ البتہ اس بات کی تصریح فقہاء نے بھی کی ہے کہ وضو علی الوضو مستحب اور مستحسن عمل ہے، ویسے وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر غسل کے بعد وضو کر لیا جاتا ہے بہت ہی اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہم نے 100 حدیثیں الحمدللہ بیان کر دی ہیں، اور 100 حدیثوں میں میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو یہ حدیث سنیں دیکھیں، وہ کمنٹس میں ضرور کمنٹس باکس میں کمنٹ دے کہ میں نے جی آپ کی جو درس حدیث ہے اس کی یہ ساری حدیثیں سنی ہیں۔ اللہ پاک میرے آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اسی طرح دین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔